کبھی کبھی رات کے سناٹے میں جب آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوتے ہیں اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہوتی ہے، تو کیا آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہے جو لوگ ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں وہ اب کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم اکثر اپنے ذہن سے جھٹک دیتے ہیں، شاید اس لیے اس کا جواب ہمیں ڈراتا ہے، یا پھر ہم اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں اتنے مگن ہو چکے ہیں ہمیں اس حقیقت کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ مگر آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ کی سوچ کا زاویہ ہمیشہ کے لیے بدل دے، اور ہو سکتا ہے یہ باتیں سننے کے بعد آپ کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے اور آپ کو ایک ایسا راستہ مل جائے جس کی تلاش شاید آپ کی روح کو صدیوں سے تھی، کیونکہ آج ہم اس پردے کے اس پار جھانکنے کی کوشش کریں گے جو زندگی اور موت کے درمیان حائل ہے، اور یہ جانیں گے آخر قبر کی تنہائی میں انسان سب سے زیادہ کس چیز کے لیے ترستا ہے۔ میرے عزیز، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور تصور کریں ایک انسان جو کل تک ہمارے ساتھ ہنس رہا تھا، بول رہا تھا، ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، آج وہ منو مٹی تلے اکیلا پڑا ہوا ہے۔ وہاں نہ تو کوئی موبائل کی گھنٹی بجتی ہے، نہ دوستوں کی محفل ہے، اور نہ ہی دنیا کا کوئی شور شرابہ ہے۔ وہاں صرف خاموشی ہے، ایک ایسی گہری خاموشی جو انسان کے وجود کو بھی پگھلا سکتی ہے۔ اس گٹا ٹوپ اندھیرے اور تنہائی میں وہ جانے والا کیا سوچتا ہوگا؟ لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ واپس دنیا میں آنا چاہتا ہوگا، یا اسے اپنے چھوڑے ہوئے بینک بیلنس، بڑی گاڑیوں، عالی شان گھر کی یاد ستاتی ہوگی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور یہ بات میں آپ کو اپنے برسوں کے مطالعے اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل ہونے والے تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں۔ جب انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو اس کی نظر کھل جاتی ہے، وہ سب کچھ نظر آنے لگتا ہے جو اس دنیا کی رنگینیوں میں چھپا ہوا تھا۔ تب اسے سمجھ آتی ہے کن چیزوں کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ وہ تو مٹی کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی نہیں تھی۔ وہاں اس کی پیاس کچھ اور تھی، اس کی بھوک کچھ اور تھی۔ وہاں صرف ایک ہی چیز کے لیے تڑپتا تھا، ترستا تھا، اور وہ ہے دعا۔ ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، صرف ایک سچی دعا، ایک پیار بھرا ذکر جو اس کے کسی اپنے نے دنیا میں بیٹھ کر اس کے لیے کیا ہو۔ آپ یقین کریں، میرا دل لرز جاتا ہے جب میں یہ سوچتا ہوں ہم اپنے پیاروں کو دفنا کر واپس آ جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں، جبکہ وہاں ہمارے راہ تک رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی مسافر ویران صحرا میں پانی کی بوندے کے لیے ترس رہا ہو۔ بزرگ فرماتے ہیں قبر میں موجود انسان کی مثال اس ڈوبتے ہوئے شخص کی سی ہے جو ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے اور مدد کے لیے پکار رہا ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت انتظار کرتا ہے کب میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا بھائی یا میرا کوئی دوست مجھے یاد کرے گا اور میرے لیے بخشش کی دعا کرے گا۔ اس کا انتظار اتنا شدید ہوتا ہے، اگر ہمیں اس کی خبر ہو جائے تو شاید ہم کھانا پینا چھوڑ دیں اور ہر وقت مصلی پر بیٹھ کر ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ لیکن افسوس کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں مہینے میں ایک بار دیگ پکا کر تقسیم کر دینے سے ہمارا حق ادا ہو گیا، حالانکہ بات اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ وہ دیگ یا کھانا اپنی جگہ، لیکن جو ٹھنڈک، جو سکون اور جو راحت اللہ کے نام میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ اور پھر ذرا سوچئے اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، اس نے ہمیں مایوس نہیں کیا۔ اس نے ہمیں سال کے 12 مہینوں میں سے کچھ ایسے خاص لمحات، کچھ ایسی خاص دن اور مہینے عطا کیے ہیں جن میں اس کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور انہی مہینوں میں سے ایک بہت ہی برکت والا مہینہ ماہ شعبان ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، لیکن اہل نظر جانتے ہیں یہ مہینہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے تجربے میں یہ بات آئی، شعبان کا مہینہ دراصل تیاری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنے بندوں کی مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس مہینے میں اعمال نامے اٹھائے جاتے ہیں، تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے اگر اس بابرکت مہینے میں جب اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہو، ہم اپنے فوت شدہ والدین، رشتہ داروں یا کسی بھی مرحوم کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، تھوڑی سی تسبیح پڑھ لیں، کچھ استغفار کر لیں تو ان کو کتنا سکون ملے گا۔ مجھے یاد ہے ایک بار ایک صاحب میرے پاس آئے، بہت پریشان تھے، کہنے لگے مجھے خواب میں اپنے والد اکثر نظر آتے ہیں اور وہ بڑے اداس لگتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے میں غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوں، پیسے دیتا ہوں۔ میں نے
کہا یہ سب بہت اچھا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر بغیر کسی دکھاوے کے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کے لیے استغفار تسبیح پڑھی ہے؟ وہ خاموش ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے نہیں، میں نے ایسا تو کبھی خاص اہتمام نہیں کیا۔ میں نے انہیں سمجھایا، دیکھو بیٹا، روح کو روح کی غذا چاہیے ہوتی ہے اور روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ جب تم یہاں دنیا میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہتے ہو تو اس کی روشنی میں اس کی خوشبو وہاں قبر میں تمہارے والد تک پہنچتی ہے، وہ جو گھٹن محسوس کر رہے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، یہ دین کی وہ حقیقت ہے جسے ہم بھول چکے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے معمول بنا لیا، وہ روزانہ کچھ وقت نکال کر ذکر کرنے لگے۔ کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ ملے تو ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا، کہنے لگے اب مجھے خواب میں والد صاحب مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو دیکھیے یہ طاقت ہے دعا کی، یہ طاقت ہے ذکر کی۔ آپ خود سوچیں، مچھلی کو اگر پانی سے نکال دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ تڑپتی ہے، اس کا سانس اکھڑتا ہے۔ اسے دنیا کی کوئی بھی نعمت، سونے کا پہاڑ بھی دے دیا جائے تو اسے سکون نہیں ملے گا، اسے صرف اور صرف پانی چاہیے۔ بالکل یہی مثال ہمارے مرحومین کی ہے۔ قبر کی خشکی اور وحشت میں انہیں صرف ذکر کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں ٹھنڈک پہنچا سکے۔ اور شعبان کا مہینہ تو ویسے ہی رحمتوں کا سمندر ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم یہ نیت کر لیں ہم اپنے پیاروں کو نہیں بھولیں گے تو یقین جانیں یہ ان کے لیے عید سے کم نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں ایک باریک نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے ہم اکثر یہ سوچتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم بہت مصروف ہیں، لیکن کیا واقعی ہم اتنے مصروف ہیں اپنے ماں باپ کے لیے جنہوں نے ہماری خاطر اپنی راتوں کی نیندیں حرام کی، اپنے سکھ چین قربان کیے؟ ان کے لیے دن میں 5 منٹ نہیں نکال سکتے؟ یہ صرف وقت کی بات نہیں ہے، یہ احساس کی بات ہے، یہ تعلق کی بات ہے۔ اگر آج ہم اپنے بڑوں کو بھول جائیں گے تو یاد رکھیں کل ہماری اولاد ہمیں بھول جائے گی۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اس لیے میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں اپنی زندگی میں ہی یہ عادت بنا لو، روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر اپنے مرحومین کو بخشو، چاہے وہ ایک بار سورہ فاتحہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت قدردان ہے، وہ آپ کی ٹوٹی پھوٹی کوشش کو بھی قبول کر لیتا ہے، بشرط یہ ہے وہ خلوص دل سے ہو۔ شعبان کے مہینے کی فضیلت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ رمضان کا پیش خیمہ ہے۔ جیسے ہم کسی مہمان کے آنے سے پہلے گھر کی صفائی کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اسی طرح شعبان میں ہمیں اپنی اولاد، اپنے مرحومین کی روحانی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تصور کریں آپ کا کوئی عزیز جیل میں قید ہو اور وہ کسی سفارش کا منتظر ہو اور اچانک اسے پتہ چلے اس کی سزا معاف ہو گئی ہو تو اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح جب ہم یہاں سے درود شریف پڑھ کر، کلمہ طیبہ پڑھ کر ان کو ہدیہ کرتے ہیں تو فرشتے یہ تحفہ لے کر ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے خوش ہو جاؤ، یہ تمہارے فلاں رشتہ دار نے یہ دنیا سے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اس وقت ان کی قبر نور سے بھر جاتی ہے، ان کے چہرے چمک اٹھتے ہیں اور وہ فخر کرتے ہیں کہ دنیا میں میرا کوئی ہے جو مجھے یاد کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایسا نہ کریں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی امید ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ مایوس کر دینا بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اور اس کا جواب آپ نے کمنٹ میں نہیں لکھنا بلکہ اپنے دل میں سوچنا ہے۔ آخری بار آپ نے کب اپنے کسی مرحوم رشتہ دار کے لیے سچے دل سے آنسو بہا کر دعا مانگی تھی؟ اگر بہت عرصہ گزر گیا ہے تو گھبرائیں نہیں، ابھی بھی وقت ہے، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ خاص طور پر اس مبارک مہینے میں جب ہوائیں بھی مغفرت کی چل رہی ہیں، آج ہی سے، ابھی سے یہ عہد کریں ہم ان بھولی بسری روحوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ قبر میں انسان بالکل بے بس ہوتا ہے، وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اس کا نامہ اعمال بند ہو چکا ہوتا ہے، اب اس کی ساری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں، آپ اس کا سرمایہ ہیں، آپ اس کا صدقہ جاریہ ہیں۔ اگر آپ ہی اسے بھول جائیں گے تو پھر کون یاد کرے گا؟ اور یہاں ایک اور دلچسپ بات جو میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے جب ہم اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں تو صرف ان کا بھلا نہیں ہوتا بلکہ ہمارا اپنا دل بھی نرم ہو جاتا ہے، ہماری اپنی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، ہمارے بگڑے ہوئے کام سنورنے لگتے ہیں، کیونکہ جب ہم اللہ کے بندوں پر رحم کرتے ہیں تو اللہ ہم پر رحم کرتا ہے۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے اس شعبان کو خالی نہ جانے دیں، اسے غفلت میں نہ گزاریں، اپنے دن کا ایک حصہ چاہے
وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اپنے پیاروں کے لیے مختص کر دیں، تسبیح اٹھائیں اور دل کی گہرائی سے ان کے لیے بخشش مانگیں۔ یقین کریں یہ عمل ان کے لیے قبر میں ایسے ہی ہے جیسے شدید گرمی میں کسی کو ٹھنڈا پانی مل جائے، جیسے اندھیرے کمر میں اچانک چراغ جل جائے۔ ان کی راحت کا سامان کیجیے، اللہ آپ کی راحت کا سامان کرے گا۔ اور یہ مت سوچیے گا میں کیا پڑھوں، کتنا پڑھوں، اللہ تعداد نہیں دیکھتا، اللہ تڑپ دیکھتا ہے، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ اگر آپ ایک بار بھی محبت سے لا الہ الا اللہ کہہ کر بخش دیں گے تو وہ بھی پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے۔ لیکن دوستو، یہ تو صرف شروعات ہے، یہ تو میں نے آپ کو صرف ان کی پیاس اور تڑپ کے بارے میں بتایا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اصل میں ہوتا ہے جب آپ کی زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے اور آپ اسے اپنے والدین یا عزیزوں کو بخش دیتے ہیں تو وہ الفاظ ہوا میں تحلیل نہیں ہوتے بلکہ وہ ایک خاص شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے وہ الفاظ ایک نورانی تحفے میں بدل جاتے ہیں، مگر تحفہ کیسا ہوتا ہے، وہ نور قبر میں کیسے داخل ہوتا ہے اور اس سے مردے عذاب میں کیسے کمی آتی ہے، یہ ایک ایسا راز ہے جسے جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور شاید آپ آج کے بعد ایک لمحہ بھی ضائع کرنا نہیں چاہیں گے، کیونکہ اگلی بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سیدھی آپ کے دل پر دستک دے گی اور آپ کو یقین دلائے گی۔ آپ کی ذرا سی حرکت، ذرا سی زبان کی جنبش قبر کے اندر کتنا بڑا طوفان روک سکتی ہے۔ تو تیار ہو جائیے اس حقیقت کو جاننے کے لیے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ میرے دوستو، جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی ہے، ہمارے پیارے وہاں قبر کی اندھیری کوٹری میں ہماری دعاؤں کے منتظر رہتے ہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر ہماری یہ چھوٹی سی دعا، یہ چند الفاظ وہاں جا کر کرتے کیا ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں ہم مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے کچھ پڑھیں اور وہاں من و مٹی تلے دبے انسان کو اس کا فائدہ پہنچے۔ یہ وہ سوال ہے جو اکثر نوجوانوں کے ذہن میں آتا ہے، اور یہ آنا بھی چاہیے، کیونکہ جب تک ہمیں کسی عمل کی حقیقت اور اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوگا ہم اسے پورے یقین کے ساتھ نہیں کر پائیں گے۔ تو آئیے آج میں آپ کو حدیثوں کی روشنی میں اور اولیاء اللہ کے مشاہدات کے ذریعے بتاتا ہوں دراصل ہوتا کیا ہے۔ جب ایک زندہ انسان اپنے مرحوم کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے یا تسبیح پڑھتا ہے تو غیب کی دنیا میں کیسی ہلچل مچ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص اپنے فوت شدہ بھائی یا رشتہ دار کے لیے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ایک خوبصورت چمکدار اور نورانی تبک تھال میں رکھ دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی تھال نہیں ہوتا بلکہ ایک نور کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور پھر ایک فرشتہ اس تھال کو لے کر قبر میں جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں اس منظر کا، قبر جہاں گپ اندھیرا ہے، جہاں تنہائی کا راج ہے، وہاں اچانک ایک فرشتہ داخل ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں نور کا ایک جگمگاتا ہوا تحفہ ہے۔ وہ فرشتہ اس مردے کو پکار کر کہتا ہے اے قبر والے خوش ہو جا، یہ تیرے فلاں عزیز نے، تیرے فلاں بیٹے نے، تیری فلاں دوست نے تیرے لیے بھیجا ہے۔ جیسے ہی وہ مردہ اس تحفے کو دیکھتا ہے اس کی قبر کا کونا کونا روشن ہو جاتا ہے، اس کی وحشت جو اسے کاٹ کر کھا رہی تھی وہ انسیت اور سکون میں بدل جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو کال کوٹری میں قید رکھا گیا ہو اور اچانک اس کے گھر سے اس کا پسندیدہ کھانا اور خط آ جائے اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بھی ہزاروں گنا زیادہ خوشی اس مردے کو ہوتی ہے۔ وہ اس نور کو اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے، اسے اپنے سینے میں اتارتا ہے اور پھر دل کی گہرائی سے اپنے بھیجنے والے کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ جس طرح اس نے مجھے یاد رکھا ہے اور مجھے سکون پہنچایا ہے تو اسے بھی دنیا اور آخرت میں سکون عطا فرما۔ آپ کو پتہ ہے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے بعض اوقات قبر میں مردہ عذاب کی حالت میں ہوتا ہے، شاید اس سے دنیا میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو جس کی توبہ وہ نہ کر سکا ہو اور وہ وہاں تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اچانک اس کا عذاب روک دیا جاتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سانپ بچھو ہٹ جاتے ہیں اور وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا؟ میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے۔ اسے بتایا جاتا ہے تیرے فلاں بیٹے نے تیرے لیے استغفر اللہ پڑھا ہے، اس کی دعا کی برکت سے اللہ نے تیرے عذاب معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا سوچئے تو صحیح، ہمارے یہ چند الفاظ کسی کی کتنی بڑی مشکل حل کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں آرام سے بستر پر لیٹے ہوتے ہیں، پنکھا چل رہا ہوتا ہے اور ہم محض زبان ہلا کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے یہ بس ایک روٹین ہے، لیکن وہاں قبر میں کسی کی جان بچ رہی ہوتی ہے،
کسی کی آگ بجھ رہی ہوتی ہے۔ کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ کیا ہم اپنے پیاروں کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو بڑا عبرتناک بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے۔ ایک بار ایک اللہ والے قبرستان سے گزر رہے تھے، اس کا کشف کھلا ہوا تھا، یعنی اللہ نے انہیں وہ دیکھنے کی طاقت دی تھی جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ انہوں نے دیکھا تمام قبر والے اپنی قبروں سے باہر نکل کر کسی چیز کو چن رہے ہیں، جیسے کوئی ہوا میں بکھرے ہوئے موتی اکٹھے کر رہا ہو، لیکن ایک قبر والا خاموش اداس ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، وہ کچھ بھی چننے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ اس بزرگ کو بڑا تعجب ہوا، وہ اس کے قریب گیا اور پوچھا، اے بندے خدا، سب لوگ کچھ نہ کچھ سمیٹ رہے ہیں، تم کیوں اداس بیٹھے ہو؟ اس نے آہ بھر کر جواب دیا، حضرت، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے لواحقین، جن کے رشتہ دار دنیا سے ان کے لیے دعائیں، فاتحانیہ اور درود بھیجتے ہیں، یہ ان دعاؤں کے ثواب کو نور کی شکل میں اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن میرا معاملہ الگ ہے۔ میرا ایک بیٹا ہے، وہ دنیا کے کاموں میں اتنا مگن ہے، وہ بازار میں حلوے کی دکان چلاتا ہے، لیکن اسے اتنا وقت نہیں ملتا وہ اپنے باپ کو یاد کرے۔ مجھے اس کی طرف سے کچھ نہیں آتا، اس لیے میں شرمندہ اور محروم بیٹھا ہوں۔ ان بزرگ کو بہت دکھ ہوا، وہ قبرستان سے نکل کر سیدھا بازار گئے، اس نوجوان کو ڈھونڈ نکالا اور اسے سارا ماجرا سنایا۔ وہ نوجوان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس نے توبہ کی اور وہیں کھڑے ہو کر اپنے باپ کے لیے دعا کی۔ کچھ عرصے بعد ان بزرگ کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا وہی شخص اب سب سے زیادہ خوش ہے اور اس کی قبر نور سے بھری ہوئی ہے۔ تو دیکھیے، یہ ہے ہمارے ذکر کی طاقت، یہ ہے ہمارے ایک لمحے کا دھیان، ان کی پوری کائنات بدل سکتی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے ہم کیا پڑھیں، کون سا وظیفہ پڑھیں؟ تو یاد رکھیں، دین اسلام بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشقت نہیں۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گاڑی چلاتے، کھانا پکاتے ہوئے صرف چھوٹے موٹے کلمات کا ورد کریں، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں باقیات الصالحات کہا گیا ہے، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والے نیکیاں۔ حدیث میں ہے، لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے۔ اگر آپ روزانہ چلتے پھرتے اس کا ورد کریں گے اور نیت کر لیں گے، یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین، میرے دادا دادی، نانا نانی اور تمام امت مسلمہ کے مرحومین کو پہنچا، تو یقین کریں یہ ثواب ان سب کو پہنچے گا اور آپ کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا خزانہ ہے، یہاں تقسیم کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھتا ہے، اور خاص طور پر ماہ شعبان ان اعمال کی قدر اور قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔